آج کی مجلس میں عشق نبوی کی حقیقت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی مجھ اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اسلوب اللہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، یعنی تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے۔ اور چشم فلک نے ان سے بہتر ہستیاں نہیں دیکھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جنہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے دعوے نہیں کیے بلکہ محبت کی حق ادا کیا۔ اس چشم فلک نے اس جماعت سے زیادہ من حیث الجماعت کوئی ایسی جماعت اور افراد نہیں دیکھے جس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمال حاصل کیا۔ بڑے کمال کے ساتھ انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ انہی میں سے ایک نام آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے نوجوان صحابی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نشست و برخاست کے حاضر باش، آپ حضر میں ہوں آپ سفر میں ہوں، ہر مجلس کے حاضر باش نوجوان صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہوں، ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر نشست میں، ہر چلت پھرت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور انتہائی محبت، انتہائی خلوص کے ساتھ۔ اور جب محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ چھپتی نہیں ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھپنے سے بھی، چھپانے سے بھی نہیں چھپتی، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر نشست و برخاست میں جب حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی قدردان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ انی لأحبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اس محبت کے بدلے میں فرمایا انی لأحبک، اے معاذ تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب ایسا صحابی جو ہر وقت کا حاضر باش بھی ہو اور اتنی زیادہ محبت رکھنے والا ہو، ایک مرتبہ اس حدیث مبارکہ میں نقل کریں، اس کا یہ آپ یہ سمجھیں شان غروب ذکر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ تمہیں میں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، اب ان پر
عہدے کی وجہ سے کوئی نہیں کہ وہ میں گورنر بن جاؤں، منصب کا کوئی خیال نہیں، لیکن اس بات کا خیال کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا، یعنی یہ بات میرے دل پر بڑی گراں تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑوں، مدینہ المنورہ کا قیام چھوڑوں، مسجد نبوی شریف کی صحبت حضور کی چھوڑوں، چاہے مجھے عہدہ گورنری کا مل رہا ہے، بادشاہت مل رہی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو برداشت نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ دل پھٹا جا رہا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، ان کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ حضور کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دے، حضور کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی چاہتوں کو قربان کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے علماء امت نے 3 شرطیں نقل کی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ ہو، اور نمبر 3 حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع پر جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، بظاہر اخلاص بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اتباع سنت بھی ہے، عقیدے میں بھی بہتری ہے، لیکن اخلاص نہیں، تب بھی عمل مقبول نہیں۔ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اخلاص بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، پھر بھی عمل بیکار اور بہنا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ یہ اصل میں آیت مبارکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کر دیا نا، تو اسامہ بن زید حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا، تو بظاہر یہ زید وہ تھے جس کو زید محمد کہا جاتا ہے، یہ حضور کے متبنہ تھے، وہ بولے بیٹے تھے۔ لیکن پھر جب یہ حکم اسی سورہ احزاب میں نازل ہوا، ہر بچے کو اس کے والدین کی طرف منسوب کر کے ہوتا ہے، پھر ان کو زید بن محمد کی بجائے ان کے اصل والد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بڑا شاک تھا ان کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے حضور کے امتی حضرت زید کا نام پڑا کرے۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، لیکن نام قرآن مجید میں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جن کا نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فلما قضا زید منہا، حضرت زید کا نام ذکر کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کے لیے اول آمادہ نہیں، وہ حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور خاندانی وجاہت تھی. یہ بھی اپنے اعتبار سے تو خاندانی وجاہت رکھتے تھے، لیکن بچپنے میں اغوا ہو گئے تو بک گئے، غلام بنا دیے گئے، اور غلام بنا کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. والدین پیچھے پہنچے، لیکن ان سے یہ کہا بھی کہ ہاں غلامی کی زندگی ہے، ہمارے ساتھ واپس چلو، علاقے کے اندر آزادانہ زندگی گزارو. کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ رہ کر آزادانہ زندگی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامانہ زندگی میرے لیے قبول ہے، میں اس کو اختیار کرتا ہوں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ روانی ہے کہ اس میں اپنا اختیار استعمال کریں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا کہ بھائی جو تھے وہ بھی اس نکاح کے اعتبار سے کچھ اولا پس و پیش کر رہے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی قبول کر لیا. نکاح ہوا، کچھ عرصہ ساتھ تعلق رہا، لیکن مزاج میں مناسبت نہ ہو سکی. پھر جدائیگی ہوئی اور پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. اور زمانہ جاہلیت کے اس رواج کو اللہ نے ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو تھی، زمانہ جاہلیت میں وہ بہو تصور کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو رد کروایا اور بتلایا کہ یہ بات درست نہیں ہے. حقیقی بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا وہ اصل بیٹے کا مقام نہیں پاتا. خیر، اب سچی محبت کا جب تقاضا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لینا، تو اگرچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ معاملہ انتہائی مشکل تھا، دل پھٹنے کو تھا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا. میں نے کہا حضور ٹھیک ہے، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں. اسی دوران میں جب یہ بات ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ کے جب تم آؤ نا تو شاید تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو یا میری مسجد پر سے ہو، یعنی تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. اب ویسے جدائی کا غم تھا، اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، وہ جلدی میں تیل کا کام کیا، انتہائی زار و قطار ہونے لگے. اس پس منظر میں یہ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے معاذ پریشان نہ ہونا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، یہ دنیا ہمیشگی کا مقام نہیں ہے، اس کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے زیادہ قریب